اگر آپ نے کچھ رقم جمع کی ہے جیسے لاکھ یا 2 لاکھ روپے تو آپ مختلف طریقوں سے اسے انویسٹ کر کے منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو چھوٹے پیمانے پر انویسٹ کرنے والے افراد ہیں ان کی معلومات کے لیے یہ ویڈیو اہم ہے۔ تو سب سے بنیادی انویسٹمنٹ کی جو جگہ ہے وہ بینک سیونگ اکاؤنٹس کی ہے، تو آپ کسی بھی سیونگ اکاؤنٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جہاں سے آپ منافع حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی ماہانہ بنیادوں پر۔ لیکن آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اسلامک سیونگ اکاؤنٹس میں انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ کنونشنل بینکنگ سسٹم سود پر مشتمل ہوتا ہے۔ پاکستانی معیشت میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنے پر 19% تک کا پروفٹ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پیسے گھر میں رکھے ہیں تو فالتو رکھنے سے اچھا ہے کہ بینک میں انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ کو منافع حاصل ہو اور رقم کچھ بڑھ سکے۔ اگر آپ کا اماؤنٹ زیادہ ہے تو منافع زیادہ ملے گا۔ اس کے علاوہ نہ صرف سیونگ بلکہ فکس ڈپازٹ بھی آپ کروا سکتے ہیں، جو کہ 2، 5 اور 10 سال تک کی انویسٹمنٹ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جو اچھے اسلامک بینک ہیں اس میں بینک اسلامی، میزان بینک اور بینک الحبیب کا اسلامک اکاؤنٹ بہترین ہے۔ ان کے اکاؤنٹ یا تو آپ آن لائن یا بینک برانچ میں جا کر بھی کھلوا سکتے ہیں اور گھر بیٹھے حلال منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میوچل فنڈز ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہیں جو اسٹاک کے کام سے ناواقف ہیں۔ مختلف کمپنیوں اور بینکوں کے میوچل فنڈ بھی ہیں جس میں انویسٹمنٹ کر کے آپ منافع حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں رسک فیکٹر بھی کم ہوتا ہے۔ تو میزان بینک کا میوچل فنڈ اس حوالے سے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل بینک کا فنڈ مینجمنٹ ہے اور بینک الحبیب کا کیش فنڈ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب میوچل فنڈ بھی آن لائن ہو چکے ہیں۔ تیسرا آپشن فاریکس ٹریڈنگ کا ہے جس میں مختلف ممالک کی کرنسیوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اس کام کو سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ ہوم ورک کیے بغیر اس کام کو شروع کریں، کیونکہ اس میں نقصان کا ریشو زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے بغیر ریسرچ کے اس کام کو شروع کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کو اس کام کا تجربہ حاصل ہو جائے گا تو آپ ہر مہینے 15 سے 20 ہزار بآسانی بلکہ 25 ہزار تک کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو اس کام کا تجربہ ہونا چاہیے۔ لیکن اسٹاک کا کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کے متعلق ریسرچ کرنی پڑے گی اور اس بات کے متعلق انالائز کرنا ہوگا کہ کس کمپنیوں کے شیئر تیزی سے اپ ڈاؤن ہوتے ہیں اور کس کمپنی کے شیئر مستحکم رہتے ہیں۔ اس کام کو کرنے میں بھی رسک فیکٹر زیادہ ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ بغیر ریسرچ کے اس کام کو شروع نہ کریں۔ آپ ان کمپنیوں کے شیئر میں انویسٹمنٹ کریں جن کی خرید و فروخت سب سے زیادہ ہوتی ہے، جس سے نہ صرف آپ کو منافع حاصل ہوگا بلکہ ڈویڈنڈ بھی ملے گا۔ آج کے دور میں اسٹاک مارکیٹ بھی آن لائن ہو گئی ہے اور آپ اس کا موبائل اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں، اور رجسٹر بروکر کے ذریعے بھی آپ اس اسٹاک مارکیٹ میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کا سب سے پرانا اور آزمودہ طریقہ گولڈ میں انویسٹمنٹ کا ہے۔ اگر آپ سونے میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ ایک آپ کے لیے منافع بخش سودا ثابت ہوگا، کیونکہ گولڈ کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے اور اس میں کمی بہت کم ہوتی ہے، اور گولڈ میں انویسٹمنٹ کرنا آپ کے لیے فائدے کا سودا ثابت ہوگا۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔